अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 2 सालों में जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, आज थोड़ी देर के लिए पहली बार मुझे लगा कि मंसूबा साजों ने कोई ऐसी चाल चली है जो मुझे समझ नहीं आ रही, वरना इनकी हर चाल इनके चलने से पहले ही मालूम हो जाती है और अवाम तकरीबन सारी ही इनके ऊपर पीएचडी कर चुकी है। इनकी सोच का लेवल क्या है, ये अक्ल कितनी रखते हैं, चालाकियां कितनी सी हैं इनकी, ये सब अवाम समझ गई है। लेकिन आज एक ऐसी चाल चली मंसूबा साजों ने कि थोड़ी देर के लिए मैं भी सोच में पड़ गया कि इसका असल मकसद क्या है। बुशरा बीबी को अचानक बनी गाला क्यों शिफ्ट कर दिया गया? क्या किसी को रहम आ गया कि साबिक वजीर आजम की बीवी है, जेल में न रखे? हुआ क्या है? गेम क्या डाली गई? इसके आपके सामने बयानिए के साथ सबूत रखता हूं, क्योंकि टाउट जो बोलते हैं वहां से हमें सारी गेम समझ आती है। अगर कोई देख रहा है तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप कोई कार्रवाई डालें तो टाउटों के जरिए बयानिया ना बनवाएं। कुछ क्रेडिबिलिटी वाले लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करें, मारे बगैर, उन्हें नंगा किए बगैर, तशद्दुद किए बगैर। अगर वो मिल गए आपके साथ तो शायद कोई क्रेडिबिलिटी बने। आप टाउटों के जरिए बयानिए बनाते हैं, अवाम उसको फौरन रिजेक्ट कर देती है। मसला ये है, कोई क्रेडिबिलिटी वाला बंदा आपके साथ खड़ा नहीं। मसला सारा ये है, वो लोग जो सीरियल झूठे हैं वो लोग आपके साथ खड़े हैं, इसलिए आपको कोई बयानिया नहीं बन पाता। तो मैं आपके सामने वो तफसील रखता हूं। एक तो टाउटों का वर्जन है, एक हकीकी वर्जन है, वो भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन इससे पहले इलेक्शन कमीशन के इजलास की अपडेट देता चलूं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन यही कह रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये जो एक्स्ट्रा बैलेट पेपर छापने की बात है, अब अगर पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा किसी के हक में फैसला दिया तो हम उस जगह पे इलेक्शन ही मुलतवी कर देंगे। अब मजीद पेपर्स नहीं छपवाए जा सकते, जो हो गया वो हो गया। हम पूरी कोशिश करके दोबारा कर लेंगे, लेकिन मजीद कोई फैसला किसी के हक में आता है तो उसके हल्के में इलेक्शन मुलतवी होगा। एक तो ये बात कर दी गई है। दूसरा, कल तहरीक इंसाफ ने जो कन्वेंशन बुलाया था वहां पे कुछ करारदादें मंजूर हुई। पीटीआई ने आज से 15 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। ये एक रेजोल्यूशन है जो मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसमें उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का ऐलान किया है। यानी 31 जनवरी से 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने जा रही है। इसके बाद ये इंतहाई आसान हो जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए कि वो इंतखाबात के बाद दोबारा से अपना इंतखाबी निशान वापस हासिल कर सके। जितने भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे भले का निशान मौजूद होगा और उसके बाद सारा खेल दोबारा से इमरान खान के हाथ में होगा। लेकिन इस दौरान बहुत सारी रुकावटें आनी हैं। कल कन्वेंशन करने से रोका गया, पूरा जोर लगाया गया और जाहिर है कि उसमें कुछ न कुछ कमी कोताही रह गई होगी। उसके बाद जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे तो पीटीआई ने कुछ बीच में शराइत रखी हैं कि सिर्फ वो लोग इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं जो हमारी डिजिटल ऐप में मेंबर्स होंगे। अब अकबर एस बाबर उस ऐप में मेंबर नहीं है, लेकिन साथ एक शिक ये भी लगा दी है रेजोल्यूशन में कि अगर फिर भी कोई हिस्सा लेना चाहता है इंतखाबात में तो वो जरूर आए, ताकि ये शर्त पूरी कर दी जाए और दोबारा काजी साहब को मसला ना हो कि अकबर एस बाबर एक शख्स ज्यादा अहम है 5-6 करोड़ लोगों से जो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, वो अहम नहीं है। तो ये भी मसला हल कर लिया जाएगा। सिर्फ मसला यह है कि जब इंतखाबात होंगे और इंतखाबात को कहा जाएगा कि आज़ादाना करवाए जाएं, तो क्या उसके बाद तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या सूरत हाल होगी? क्या फैसला ये होगा कि इलेक्शन के फौरी बाद इंतखाबात करवाए जाएं 2 या 3 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि ताकि पार्टी फौरन रजिस्टर हो जाए दोबारा से इंतखाबी निशान के साथ और फिर जो आज़ाद जीते हों वो इसी पार्टी के झंडे तले आ जाएं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। जाहिर है कि कानूनी मामलात नहीं है, ये वो मामलात हैं कि उनको शिकस्त देनी है। एक बार इमरान खान शिकस्त दे चुके हैं जब पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिलाया था जबकि वो नहीं चाहते थे कि हो, और फिर असम्बली तोड़ दी थी जबकि वो नहीं चाहते थे कि हो। तो ऐसा भी नहीं है कि उनको 76 सालों में कोई शिकस्त नहीं दे सका। इमरान खान शिकस्त दे चुके हैं, अब भी इमरान खान उनको शिकस्त दे सकता है। सिर्फ डिपेंड करता है कि पब्लिक कितनी ज्यादा तादाद में वोट देती है जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, जो आज़ाद लड़ने पर मजबूर हैं। अब आते हैं नाज़रीन इकराम, बुशरा बीबी को बनी गाला भेजा गया, उसकी कहानी क्या है? आपको एक टाउट
عمر چیمہ کا ٹویٹ بتاتا ہوں، پھر آپ کو گیم سمجھ آئے گی۔ خان نے NRO بھی مانگا تو کیا مانگا؟ آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر ٹاؤٹ نمبر 2 منیب فاروق کا ٹویٹ آتا ہے، اور یہ تو بہت ہی بڑا ٹاؤٹ آج کل بنا ہوا ہے۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، کسی طاقتور شخص نے اعلیٰ ظرفی اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک سزا یافتہ سابق وزیر اعظم کی سزا یافتہ اہلیہ کو گھر ہی سب جیل قرار دے کر تا حکم ثانی رہنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے لیے درخواست خود عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی طرف سے کی گئی تھی۔ صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ رحم دلی کسی نے میاں نواز شریف کی بیٹی اور آصف زرداری کی بہن سے نہیں کی تھی۔ مریم نواز کو جب ریسٹ ہاؤس منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے منع کر دیا تھا۔ تو ناظرین کرام، آپ کو کہانی سمجھ آ گئی؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اب منتوں ترلوں پہ اتر آیا ہے کیونکہ ہم نے اس کی بیوی کو پکڑ لیا تو اب وہ ہمارے نیچے لگ گیا ہے۔ یہ دونوں ٹاؤٹوں نے بیانیہ دیا تو سارا کھیل مجھے سمجھ آیا کہ اتنی دریا دلی ویسے نہیں تھی۔ ایک بیانیہ دینا تھا کہ مریم بڑی بہادر تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ریسٹ ہاؤس میں بھی تھی، پاس آئی فون بھی تھا جو یوز کرتی تھی محترمہ، اور رہائش گاہ اگر کوئی دیکھ لے تو وہاں استری نہ موجود ہونے کی صرف انہوں نے تکلیف کا اظہار کیا تھا، باقی ساری سہولیات موجود تھیں۔ باپ کے ساتھ روز کھانے کھائے جاتے تھے جب تک بیٹی کے باپ کے ساتھ تھی، اور ٹوٹل باپ کے ساتھ 1.5-2 مہینے جیل میں رہی۔ ایسا نہیں ہوا جیسے عمران خان 7-8 مہینے سے جیل میں ہے۔ نواز شریف نے ٹوٹل لگاتار 7-8 مہینے جیل میں نہیں گزارے، حالانکہ 2 کیسوں میں سزا ہوئی تھی۔ عمران خان سزا سے پہلے ہی 6-7 مہینے جیل میں گزار چکے ہیں، اور اب تو سزا ہو گئی ہے۔ تو اندازہ کر لیں کہ مقابلہ کن کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بیانیہ یہ بنانا ہے کہ عمران خان اب بھی لاڈلا ہے، اس کو سہولت کاری مل رہی ہے، اور مریم کو دیکھیں کتنی بہادری سے بغیر استری کے اس نے جیل گزار دی۔ نواز شریف نے کتنی بہادری سے لندن کے اپنے چوری کے فلیٹوں میں 4 سال گزار دیے۔ کتنا بہادر ہے نواز شریف کہ لندن چلا گیا۔ کتنا بہادر انسان ہے کہ تب تک واپس نہیں آیا جب تک ایک بھی حلالی جج سپریم کورٹ پر بیٹھا تھا۔ اور عمران خان کو دیکھیں، منتوں ترلوں پہ اتر آیا، انہی کی منتیں کر رہا ہے جن سے لڑ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عمران خان نے یا بشرا بی بی نے جو اب تک کی اطلاعات ہیں ایسی کوئی درخواست نہیں دی۔ ہاں یہ ضرور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ صنم جاوید تک کو نہیں چھوڑ رہے انہوں نے بشرا بی بی کو کیسے گھر جانے دیا۔ دال میں کچھ کالا ہو سکتا ہے، تو دونوں پوسیبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا واقعی بشرا بی بی کے معاملے میں ڈیل ہوئی ہے۔ اس کے 2-3 پہلو ہیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اینڈ گیم یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دینا ہے، کچھ کر دینا ہے اور اسے ساری زندگی ادھر ہی رکھنا ہے، ادھر ہی مرنے دینا ہے۔ یہ اینڈ گیم نہیں ہے۔ عمران خان کو کمزور ترین پوزیشن پہ لا کر ڈیل کرنی ہے۔ طاقتوروں کو عمران خان سے ڈیل چاہیے، اس کے لیے ایک دروازہ کھلا رکھنا ہے، اور ڈیل اگر ہوگی تو بشرا بی بی کے ذریعے ہوگی۔ وہ ڈیل کیا ہوگی کہ وہی شرائط جو منانا چاہتے ہیں، سائفر سے پیچھے ہٹ جاؤ، فلاں جگہ سے پیچھے ہٹ جاؤ، احتساب کی بات کو چھوڑ دو، فلاں کے قتل کو بھول جاؤ، گولیاں لگنے کو بھول جاؤ، اور اس طرح کی کچھ دیگر ڈیمانڈز ہوں گی۔ ہو سکتا ہے انڈیا اور اسرائیل کے حوالے سے بھی ڈیمانڈز رکھ دیں، لیکن بالآخر وہ لوگ ڈیل چاہتے ہیں عمران خان سے، اور عمران خان NRO نہیں دے رہا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس کو 14 سال قید ہو گئی ہے وہ NRO کیسے دے سکتا ہے؟ تو NRO اسی سے مانگا جا رہا ہے، اور اس نے اب تک نہیں دیا، ورنہ یہ پہلے بھی رابطے کر چکے ہیں، پیغامات بھجوا چکے ہیں۔ تو اینڈ گیم کا یہ حصہ ہو سکتا ہے کہ ایک دروازہ کھلا رکھا جائے، ایک کنیکشن برقرار رکھا جائے، یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے چند دنوں میں پیغامات شروع ہو جائیں۔ ایک بات یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ کیا کوئی کمپرومائز ہو گیا، کیا بشرا بی بی کمپرومائز ہو گئی ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن ابھی تک اس کے آثار نہیں ہیں۔ تیسری جو ابھی سامنے صورتحال آئی، جیسے ہی سزا کا پتہ چلا بشرا بی بی کو، وہ فوراً جیل پہنچ گئیں۔ اب چونکہ جج نے زبانی آرڈر دیا، تحریری آرڈر جاری نہیں کیا، جب تحریری آرڈر آتا ہے تو اس کے بعد وارنٹ جاری ہوتا ہے اور پھر گرفتاری ہوتی ہے۔ ابھی تک کوئی تحریری آرڈر نہیں آیا تو جیل حکام نے کہا کہ یہاں دہشت گردی کا خدشہ ہے، ہم آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتے، یہاں پر صرف قیدی رہ سکتے ہیں۔ تو پھر کہا گیا کہ آپ کو نیب کے آفس لے جاتے ہیں، وہاں رکھ لیتے ہیں۔ گاڑی میں بٹھایا گیا، رستے میں ایک آرڈر آ گیا، اس میں لکھا تھا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے درخواست کی جو منظور کی جاتی ہے، اور عمران خان کا گھر بنی گالا والا، اس کو سب جیل قرار دیا جاتا ہے، وہاں پہ بشرا بی بی کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اصل کہانی ہے جو اب تک فیکٹس کے ساتھ ہمارے سامنے آئی ہے۔ باقی ٹاؤٹس کیا کہہ رہے ہیں
کچھ دیگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ شاہ محمود قریشی کے بارے میں بھی لوگوں کو یہی غلط فہمیاں تھیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف پر ناظرین اکرام جو حملہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری داعش نامی تنظیم نے قبول کی ہے۔ اس تنظیم کو بنانے والا کون ہے؟ تو اس کا جواب سیدھا سیدھا ہے امریکہ۔ اگر امریکہ رجیم چینج سازش کے پیچھے نہ ہوتا، اگر امریکہ کو عمران خان سے مسئلہ نہ ہوتا تو وہ کیوں تحریک انصاف پر حملے کروا رہا ہے ایک اپنی تنظیم سے؟ امریکہ ہر طرح سے لوکل ہینڈلرز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ ساری دنیا میں الیکشن پروسیس پر تنقید کرتے ہیں لیکن پاکستان کے بارے میں آپ بول نہیں رہے، تو امریکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جب بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں عدالتیں ایسے لگی ہوئی ہیں جیسے کینگرو کورٹس ہیں، امریکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک ایک دن بتا رہا ہے کہ عمران خان کے ریموول اور آگے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ٹرمپ الیکشن جیت جاتا ہے تو اس کے بعد حالات پاکستان اور امریکہ کے کیسے ہوں گے، اور کیا یہ جو بہاریں چل رہی ہیں یہ ایسے ہی چلتی رہیں گی؟ دس ریمینز ٹو بی سین۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔